افغانستان جسے سلطنت کا قبرستان کے نام سے جانا جاتا ہے، افغانستان نے صدیوں کی مزاحمت کے ذریعے یہ احساس حاصل کیا ہے۔ سکندر اعظم سے لے کر برطانوی سلطنت، سوویت یونین اور حال ہی میں امریکہ تک بہت سے لوگوں نے اس سرزمین پر قبضہ کرنے کی کوششیں کی ہیں اور ناکام رہے۔ لیکن افغانستان پر قبضہ کرنا کیوں مشکل ہے؟ افغانستان کا خطہ دنیا کی مشکل ترین علاقوں میں سے ایک ہے۔ اس کے ناہوار پہاڑوں، گہری وادیوں اور سخت صحراؤں کے ساتھ اس زمین کے ڈیزائن سے فوجوں اور سامان کی منتقلی ناقابل یقین حد تک مشکل ہے۔ ہندوکش کے پہاڑ جو ملک کے وسط سے گزرتے ہیں، تخلیق کرتے ہیں قدرتی قلعوں میں گھسنا مشکل ہو جاتا ہے۔ سردیوں میں بھاری برف باری بہت سے علاقوں کو ناقابل رسائی بنا دیتی ہے، جبکہ گرمیوں میں جلسہ دینے والی گرمی ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ تاریخی طور پر افغان جنگجو جو اپنی گوریلا جنگی حکمت عملیوں کے لیے مشہور ہیں، انہوں نے اس خطے کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا ہے۔ وہ اس خطے کو ہر طرح سے جانتے ہیں، جس کی وجہ سے غیر ملکی فوجوں کے لیے قدم جمانا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ یہ علم انہیں اچانک حملہ کرنے کی اجازت دیتا ہے اور پھر پہاڑوں میں غائب ہو جانے کا آپشن دیتا ہے۔ اس کے بعد آئیے لوگوں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ افغانستان میں پشتون، تاجک، ہزارہ، ازبک جیسے متنوع نسلی گروہوں کا گھر ہے۔ یہ گروہ شدید طور پر آزاد ہیں اور مقامی شناخت کا مضبوط احساس رکھتے ہیں۔ مرکزی کنٹرول ہمیشہ ایک چیلنج رہا ہے۔ اس ثقافتی اور قبائلی تنوع کا مطلب یہ ہے کہ وفاداری اکثر مرکزی حکومت کے بجائے قبیلے سے ہوتی ہے۔ پوری تاریخ میں غیر ملکی حملہ آوروں نے افغانستان کے سماجی ڈھانچے کم سمجھا ہے۔ 19ویں صدی میں انگریزوں اور 20ویں صدی میں سوویت یونین دونوں کو نہ صرف منظم فوجوں بلکہ مقامی قبائلیوں کی طرف سے شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، جو اپنے گھروں اور طرز زندگی کے لیے لڑ رہے تھے۔ 1842 میں پہلی اینگلو افغان جنگ انگریزوں کے لیے تباہ کن طور پر ختم ہوئی۔ سوویت اپنی اعلیٰ فوجی طاقت کے باوجود ایک وحشیانہ اور مہنگے تصادم میں پھنس گئے۔ 1979 سے 1999 تک مجاہدین کی جانب سے انتھمگنیلا جنگ کا سامنا کرنا پڑا۔ حالیہ تاریخ میں یونائٹڈ نیشنز اور نیٹو فوج کو ایک جیسے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ جدید ٹیکنالوجی اور فوجی حکمت عملی کے باوجود انہیں زمین کو پکڑنا اور دل و دماغ جیتنا مشکل ہوا ہے۔ بدعنوانی، بنیادی ڈھانچے کی کمی اور اندرونی سیاسی جدوجہد نے ان کی کوششوں کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔ طالبان ایک اکثریت پسند گروپ ہیں جو 1990 کی دہائی میں ابھرا۔ اس نے 2001 میں امریکی حملے کے بعد دوبارہ کنٹرول حاصل کرنے کے لیے فوجی اور سیاسی دونوں حربوں کا استعمال کرتے ہوئے لوگوں میں طاقت کے خلاف اور عدم اطمینان کا فائدہ اٹھایا۔ افغانستان کے قبائلی نظام کا مطلب یہ ہے کہ وفاداری اکثر مرکزی حکومت کے بجائے ان کے قبیلوں سے ہوتی ہے۔ یہ قوم کی تعمیر کو ایک مشکل کام بنا دیتے ہیں۔ ایک مرکزی حکومت ڈھانچہ مسلط کرنے کی کوشش اکثر روایتی طرز زندگی اور طرز حکمرانی سے ٹکرا جاتی ہے۔ افغان عوام کی لچک اور موافقت اور ان کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت ان کی غیر ملکی تسلط کے خلاف مزاحمت کرنے کی صلاحیت کا ایک اہم عنصر ہے۔ براہ راست تصادم سے بچنے کے لیے پیچھے ہٹنا۔ ایک اور عنصر جو افغانستان پر قبضہ کرنا مشکل بناتا ہے وہ اس کا اسٹریٹجک محل وقوع ہے۔ یہ وسطی اور جنوبی ایشیا کے سنگم پر بیٹھا ہے، جو اسے علاقائی طاقتوں کے لیے ایک مرکزی نقطہ بناتا ہے۔ پوری تاریخ میں سلطنتوں اور ریاستوں نے تجارتی راستوں کو کنٹرول کرنے کے لیے افغانستان میں اثر و رسوخ کا مقابلہ کیا ہے، اور وسائل تک رسائی کی جغرافیائی سیاسی اہمیت کا مطلب یہ ہے کہ بیرونی طاقتوں اکثر افغانستان کے اندر مختلف جڑوں کی حمایت کرتی ہیں، جو دیرپا امن اور استحکام کی قیام کی کوششوں کو مزید پیچیدہ بناتی ہیں۔ جاری تنازعات کے باوجود افغانستان میں زندگی جاری ہے۔ افغان عوام نے ہنگاموں کے درمیان اپنی ثقافت، روایات اور روزمرہ کی زندگی کو برقرار رکھتے ہوئے ناقابل یقین لچک دکھائی ہے۔ ان کی طاقت اور موافقت مختلف حملہ آوروں کے خلاف ان کی بقا کی کلید ہے۔ ان چیلنجوں کے باوجود افغانستان ایک بھرپور تاریخ اور ایک متحرک ثقافت ہے۔ مزید پرامن مستقبل کی امید کے ساتھ ملک کی تعمیری نو اور ترقی کی کوششیں جاری ہیں۔ بین الاقوامی برداری، تعمیری نو، تعلیم اور صحت کی دیکھ بھال کی امداد اور مدد فراہم کرنے میں مصروف ہیں۔ تو افغانستان پر قبضہ کرنا کیوں ناممکن ہے؟ یہ اس کے ناقابل معافی جغرافیہ، اس کی لوگوں کی لچک اور آزادی، اور اس پیچیدہ سماجی اور سیاسی منظرنامے کا مجموعہ ہے۔ ان عوامل نے کسی بھی غیر ملکی طاقت کے لیے کنٹرول کرنا
बेहद मुश्किल बना रखा है। अफगानिस्तान के मुस्तकबिल की प्रेडिक्शन में मुतअद्दिद अवामिल पर गौर करना शामिल है, जिनमें जुग्राफियाई सियासी मफादात, इलाकाई इस्तेहकाम और दाखिली हरकियात शामिल हैं। अगरचे अफगानिस्तान का स्ट्रेटजिक बकू पर जारी अंदरूनी तनाज़ात इसे मुख्तलिफ ताकतों के लिए एक मरकज़ी नुक्ता बनाते हैं, लेकिन माजी की नाकामियों से सीखी गए इसबात और इसमें शामिल अहम अखराजात की वजह से किसी बड़े हमले का इम्कान कम हो जाता है। इसके बजाय मुस्तकबिल में गैर मुल्की शमूलियत का ज़्यादा इम्कान है कि वो पूरे पैमाने पर फौजी हमलों के बजाय सफारती, इक़्तिसादी और इंसदादी दहशतगर्दी की कोशिशों पर तवज्जो मरकूज़ करे। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो भी पहले की तरह पसंद आई होगी। वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।